السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں وشال علی اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیش علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا۔ ادھر قابیل جو نرم زمین پر جا آباد ہوا تھا، اس کی اولاد فتنہ اور فساد کی زندگی اختیار کر رہی تھی۔ انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے، عورتیں سیاہ خان تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مرد سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا اور وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر ابلیس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگوں نے جب بانسری کی آواز سنی تو آواز کے لٹو ہو گئے اور اس کے گرد بھیڑ لگا کر آواز کو سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا اور اس میں ہزاروں مرد اور عورتیں شامل ہونے لگے۔ اتفاق سے وہاں ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن جمال کو دیکھا۔ اس نے واپس جا کر اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ یہ سننے کے بعد وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاف بڑھنا شروع ہو گیا۔ بدکاری اور زناکاری عام ہو گئی، جبکہ یہ سب کام حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا اور قدیم جاہلیت سے یہی مراد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے زمین پر فساد اور انتشار پھیلا رکھا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان خراب لوگوں کے ساتھ، فتنہ باز لوگوں کے ساتھ اپنا کوئی تعلق نہ رکھیں، لیکن شیطان ان کو مسلسل ولغلاتا رہا، جبکہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے اور قابیل کی قوم میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کے درمیان مبعوث فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسول پے در پے آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں رسول اور انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ قصے حقیقت پر مبنی ہیں، اس لیے باقی تمام قصوں اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہن سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں، بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے ہیں۔ انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لیے بھی منفرد ہیں کہ یہ عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن کریم کے یہ تمام قصے لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے، بلکہ ان سے تو انسان کو سیدھا رستہ دکھانا مقصد ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت آنکھیں کھولے اور روز جزا کے بارے میں اپنی آنکھیں کھولے، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو برے گناہ کرتی رہی ہیں، ان سے اپنا دامن بچا لیں۔ اسی لیے انبیاء کی حالات سے واقفیت ضروری ہے۔ جب تک انبیاء کے مکمل حالات و واقعات سے ہم روشناس نہیں ہو سکتے، تب تک ہم قرآن مجید کی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔